الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله ثم الحمد لله اللہ پاک کا بہت بے حساب بے شمار احسان ہے، اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی نماز کی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری یہ حاضری قبول فرمائے اور اسی حاضری کو ہمارے لیے دونوں جہان میں خوشیوں کا، خوشحالیوں کا، خیر و برکت کا اور آسانیوں کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 135 کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے۔ آیت نمبر 135 میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ آج کل ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں شاید انڈیا کے لوگوں کو، اسرائیل کے لوگوں کو، جرمنی، روس کے لوگوں کو اللہ خطاب کر رہا ہے۔ نہیں بھی، اللہ سیدھی سیدھی میرے اور آپ سے بات کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ تو جس کا بھی دعویٰ ہے یا جو بھی سمجھتا ہے کہ میں مومن ہوں، مسلمان ہوں، اللہ کو ماننے والا ہوں، اس کے لیے اللہ کا خطاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کونو، بن جاؤ، یا ایھا الذین آمنو کونو، اے ایمان والو بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ قوامین بالقسط، انصاف پر قائم رہنے والے اور انصاف کو قائم رکھنے والے بن جاؤ۔ انصاف پر قائم رہنے والے یعنی خود انصاف کرو، انصاف کو قائم رکھنے والے، انصاف کے لیے جدوجہد کرو، ظلم کے مقابلے میں انصاف کا علم بلند کرو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، آپشن نہیں ہے، اختیار نہیں ہے میرے اور آپ کے پاس کہ مرضی ہوگی تو کر لیں گے، مرضی ہوگی تو نہیں کریں گے۔ معافی چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ فرض نماز آگے پیچھے نوافل نماز ہے، مرضی آپ کی پڑھ لیں تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو گناہ کوئی نہیں، حساب فرض کا ہونا ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، اس کے آگے پیچھے نفلی صدقات ہیں، چاہے کر لیں نہ کریں، کر لیں گے تو ثواب ہے، نہ کریں گے تو اس کا آپ سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ صاحب استطاعت پر
जिंदगी में एक बार हज फर्ज है, उसके बाद करे ना करे पूछा नहीं जाएगा, कर लेगा तो सवाब है, ना करेगा तो कोई गुनाह नहीं। तो कुछ चीजें होती जिनमें इख्तियार होता है, करें आपकी मर्जी, आपको फायदा होगा, ना करें कोई मुआवजा नहीं होगा, कोई पकड़ नहीं होगी, पूछा नहीं जाएगा। और कुछ पर हिसाब देना है, 5 नमाजों का हिसाब देना है, रमजान के रोजों का हिसाब देना है, साहिब निसाब ने ज़कात का हिसाब देना है, साहिब इस्तिताअत ने एक बार जिंदगी में हज का हिसाब देना है। लेकिन वो तो नमाज दिन में 5 बार, रोजे साल में 1 बार, ज़कात साल में 1 बार, हज जिंदगी में 1 बार, वो तो 1 बार 5 बार की बात है। यहां पे अल्लाह वो बात कर रहा है जो हर वक्त तुम्हें कायम रखनी और करनी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, कूनू कव्वामीना बिल किस्त, इंसाफ पर कायम रहने वाले बन जाओ, इंसाफ को कायम रखने वाले बन जाओ। पहला हिस्सा, इंसाफ पर कायम रहने वाले बनो। तुम्हारी कोई कौल फेल हरकत इंसाफ के खिलाफ ना हो, बेइंसाफी ना करो, ना अपनों से ना गैरों से, बल्कि अपनी जात से भी बेइंसाफी ना करो, अपने आप से भी बेइंसाफी ना करो। तुम्हें तो इंसाफ का नमूना बनना है, बल्कि इंसाफ कायम रखने वाले तुम तो इंसाफ के दाई बनकर आए हो कि तुम्हारा दावा यह है कि इंसाफ, अदल और इंसाफ। अल्लाह की तौहीद तकाजा ही इंसाफ का करती है कि सिर्फ एक माबूद वाहिद है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अगर इंसाफ करो तो फिर और कोई इबादत के लिए लायक बनता नहीं है। अगर तुम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत करोगे तो यह इंसाफ नहीं, ना इंसाफ, यह जुल्म होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कूनू कव्वामीना बिल किस्त, बन जाओ कायम रहने वाले, इंसाफ पर डट जाने वाले, इंसाफ को कायम रखने वाले, इंसाफ की हमायत करने वाले, इंसाफ पर कायम रहने वाले बन जाओ। शुहदा लिल्लाह, और गवाह बनो अल्लाह के। कोई वाकया होता है तो हमारे यहां आगे तफसील आ रही है, कहीं पे तल्लकात आ जाते हैं, कहीं पे रिश्तेदारी आ जाती है, कहीं पे पसंद नापसंद आ जाती है, और कहीं पे दुश्मनी और अदावत आ जाती है। हमारे बयान बदल जाते हैं, हमारे अल्फाज बदल जाते हैं, हमारी गवाहियां बदल जाती हैं। फरमाया शुहदा लिल्लाह, तुम गवाह बनो अल्लाह के, अल्लाह के लिए गवाही देने वाले बनो। तुम्हारी गवाही ना तो किसी की मोहब्बत में होनी है, ना किसी की नफरत में होनी है, ना अपने के लिए, ना गैर के लिए, ना दोस्ती की खातर, ना दुश्मनी की खातर, ना किसी की दौलत की खातर, ना किसी की गुर्बत की खातर। शुहदा लिल्लाह, तुम गवाह हो अल्लाह के और अल्लाह के गवाह बनो। तुम्हारी गवाही अल्लाह की है। क्यों? तुमने गवाही पहले दी थी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। तब से तुम अल्लाह के गवाह बन गए। अब तुम्हारी हर मामले में गवाही तुम्हारी जाती नहीं होगी, तुम अल्लाह के गवाह हो। लिहाजा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, कूनू कव्वामीना बिल किस्त शुहदा लिल्लाह, इंसाफ पर कायम रहने वाले, इंसाफ को कायम रखने वाले, और अल्लाह के लिए गवाह बन जाओ। तुम्हारी गवाही अल्लाह के लिए होनी चाहिए, ना कि किसी गैर के लिए। वलो अला अनफुसिकुम, हो सकता है इस गवाही का नुकसान तुम्हारी जात को पहुंच रहा हो, तो तुम सोचो यार ये गवाही दूंगा तो इसका तो मुझे नुकसान है, चलो अदल बदल कर देता हूं। नहीं, तुम ये गवाही किसी और के लिए नहीं दे रहे, अल्लाह के लिए दे रहे हो। अरे तुम अपने आप को नुकसान से बचा रहे हो,
اصل نفع نقصان پہنچانے والی وہ ذات ہے. اللہ کے گواہ بنو، چاہے تمہیں خود بھی نقصان پہنچتا ہے، تمہاری بات حق کے لیے، سچ کے لیے، عدل کے لیے، انصاف کے لیے ہونی چاہیے. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ تمہارے انصاف کی لاٹھی تمہارے اوپر برستی ہو، اگرچہ تمہاری گواہی کا نقصان تمہیں ہی پہنچتا ہو. اول والدین، اپنی ذات، بلکہ ذات سے بڑھ کر کچھ ہستیاں ایسی ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد جو کائنات میں معزز ترین ہستیاں، وہ ماں باپ ہیں انسان کے. ماں باپ سے اوپر کسی کا درجہ نہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ. کوئی استاد، کوئی شیخ، کوئی بھی نہیں ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد سب سے بڑا مرشد، سب سے بڑے استاد، سب سے بڑے محسن، سب سے بڑے آپ پر محبتوں نچھاور کرنے والے اور دل سے کرنے والے آپ کے ماں باپ ہیں. اول والدین، عدل پر قائم رہنا ہے، انصاف پر قائم رہنا ہے، سچی گواہی دینی ہے، حق کی گواہی اللہ کے لیے حاضر ناظر سمجھ کر اپنے آپ کو گواہی دینی ہے کہ میری گواہی اللہ کے لیے ہے. چاہے تمہاری ذات پر نقصان آئے نفع آئے، چاہے تمہارے ماں باپ پر نقصان آئے نفع آئے، والاقربین، چاہے اس کی ذات میں تمہارے رشتہ دار ہی کیوں نہ. تین ہستیوں کو بندہ بچانے کی کوشش کرتا ہے، اپنی ذات کو، ماں باپ کو، قریبی اقربین، بہن بھائی بانجے بھتیجے، چچا تایا ماموں خالہ پھوپھی، یہ قریبی رشتے ہیں نا، ان کی خاطر بندہ اونچ نیچ کرتا ہے، ہیر پھیر کرتا ہے. اللہ نے فرمایا نہیں. کیوں کرو گے؟ تمہاری گواہی، تمہارا ترازو انصاف کا اللہ کے لیے ہے. تمہاری نظر میں، تمہاری نظریں اللہ پر رہنی چاہیے، اللہ کی طرف رہنی چاہیے. اس راستے میں نہ تمہاری ذات آئے، نہ تمہارے ماں باپ آئے، نہ تمہارا رشتہ دار آئے. تمہارے اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ بننے پائے، کوئی رشتہ، کوئی تعلق، کوئی غرض، کوئی خواہش. اللہ فرماتے ہیں ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہما. بعض اوقات بندہ انصاف سے ہٹ جاتا ہے اس لحاظ سے کہ کوئی بڑا تگڑا ہوتا ہے، مالدار ہوتا ہے، اس کی وجہ سے مرعوب ہو جاتا ہے، متاثر ہو جاتا ہے. کوئی نہیں یار، یہ بڑے چوری صاحب ہیں، یہ بڑے صاحب ہیں، ان کے خلاف میں بات نہیں کر سکتا. یا بعض اوقات کسی کمزور کی طرف بندہ فیور کرتا ہے، یار اس کا نقصان، میری گواہی تو میں سچ دوں گا لیکن اس بیچارے کا کباڑا نکل جائے گا، اس کا نقصان ہو جائے گا، اس کی خیر خائی کرنا چاہتا ہے. اللہ فرماتا ہے ای یکن غنیا اور فقیرا، تم گواہی جس کے خلاف دے رہے ہو، چاہے وہ غنی ہے چاہے وہ فقیر ہے، فاللہ اولا بہما، اللہ ان کا زیادہ خیر خواہ ہے تمہارے سے. تم کیا خیر خواہی کرو گے کسی کی؟ ارے تمہاری نظر اللہ پر رہنی چاہیے کہ اللہ میرا بھی خیر خواہ ہے، ان کا بھی خیر خواہ ہے. تمہارے اور اللہ کے بیچ میں نہ کوئی رشتہ آنا چاہیے، نہ کوئی خیر خواہی آنی چاہیے. خیر خواہی تو وہ ہے جو اللہ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ ساری کی ساری خیر تیرے ہاتھ میں ہے اور بے شک تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. فلا تتبع الہوی ان تعدلوا، عدل اور انصاف کی بات کرنے میں ایک رکاوٹ تھی اپنی ذات کہ مجھے نقصان ہوگا اس لیے میں ہیرا پھیری کر لوں گواہی دینے میں یا انصاف کرنے میں. اور دوسری رکاوٹ ماں باپ بن سکتے ہیں. تیسری رکاوٹ قریبی رشتہ دار، دوست احباب بن سکتے ہیں، تعلق والے. چوتھی رکاوٹ کسی کی دولت بن سکتی ہے کہ بڑا صاحب مال ہے یار، اس کا احساس میں بڑے کے خلاف گواہی نہیں دے سکتا. اور پانچویں رکاوٹ کسی کی غربت بن سکتی ہے کہ اس کو نقصان پہنچ جائے گا اس لیے میں عدل بدل کر لیتا ہوں. اور اس کے علاوہ ایک رکاوٹ جو ابھی اللہ نے ذکر کیا، فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، اپنی خواہشوں کے پیچھے پڑ کر عدل سے نہ ہٹ جانا. خواہش نفس
یہ سارا مجموعہ ہے ان باتوں کا جو پہلے ہم کر چکے ہیں. خواہش نفس، خواہش ہے مجھے نقصان نہ پہنچے، خواہش ہے میرے باپ کے خلاف نہ جائے، میرے رشتہ دار دوست احباب قریبیوں کے نہ خلاف نہ جائے، خواہش ہے کہ میں کسی بڑے سے ٹکر نہ لے لوں، خواہش ہے کسی غریب کمزور کا نقصان نہ میرے سے ہو جائے. تو فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، دیکھو تم خواہشوں کے پیچھے چل کر عدل سے نہ ہٹ جانا. تمہیں کیا کرنا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو انصاف پر قائم رہنے والے، انصاف کو قائم رکھنے والے بنو. ارے تم تو دنیا کے سامنے اسلام کا چہرہ ہو. اللہ کا رسول موجود ہے اس وقت دنیا میں؟ فزیکلی نہیں موجود ہے. دنیا میں کفار کے سامنے اسلام کون پیش کر رہا ہے؟ میں اور آپ پیش کر رہے ہیں. ارے تم اسلام کا چہرہ ہو، تم اسلام کے سفیر ہو. ارے تمہیں دیکھ کر ہی نہیں، اگر کوئی کہے گا کہ یہ انصاف نہیں کر رہا، یہ تو اپنی ذات کے لیے دوسروں کا مفاد قربان کر دیتا ہے، یہ تو ماں باپ عزیز و اقارب دوست احباب کے رشتہ داروں کے لیے انصاف کا قتل کر دیتا ہے. فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ، دیکھو خواہشوں کے پیچھے پڑ کر ان تعدلوا، عدل سے نہ ہٹنا. وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، تو پچھلی آیت میں فرمایا کہ انصاف کے خلاف سب سے بڑی جو زہر ہے وہ ہے خواہشات نفس. اگر میں صحیح فیصلہ کروں گا میری ترقی رک جائے گی، اگر صحیح فیصلہ کروں گا تو میرے خلاف ہو جائیں گے، اگر صحیح فیصلہ کروں گا یہ ہو جائے گا. یہ جو خواہشیں ہیں دل کی، فرمایا ان کو نکال کر ایک طرف رکھ دو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس وقت کے خلیفہ نے آفر کیا کہ آپ میرے چیف جسٹس بن جائیں، قاضی القضاء. اندازہ لگائیں، آپ میرے چیف جسٹس بن جائیں. آج چوکی دارے پر لڑائیاں ہیں، سویپر رکھنا تو اس پہ لڑائیاں ہیں، نائب قاصد اس پہ لڑائیاں، بڑے عہدے تو دور رہ گئے نا. تو فرمایا تو میرا چیف جسٹس بن جائے. امام ابو حنیفہ کو کہا، انہوں نے کہا میں نے نہیں بننا. ان کو قید میں ڈالا گیا، ان کو کوڑے مارے گئے، ان کی قید خانے میں موت ہوگی، لیکن چیف جسٹس نہیں بنے. وہ کہتے نہیں بنتا، مجھے تیری ہاں میں ہاں ملانی پڑے گی، مجھے ظلم میں تیری تائید کرنی پڑے گی، اس لیے قید قبول ہے، کوڑے مارنے وہ قبول ہے. اس نے آپ کو ذلیل کرنے کا ایک اور نسخہ نکالا. امام ابو حنیفہ، کہاں نام کہاں مرتبہ. تو خلیفہ نے کہا کہ شہر کے باہر دروازے پر کھڑے ہو جایا کرو، صبح سے شام تک کتنے گھاس کے اور لکڑیوں کے گٹھے آتے ہیں، گن کر مجھے رپورٹ دینی ہے شام کو کہ آج اتنے ہیں. فرمایا ہاں یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کام اچھا ہے، لیکن تیرا چیف جسٹس نہیں بن سکتا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، انہیں پتا تھا کہ اللہ کے سامنے جانا ہے. پھر کوئی بہانہ نہیں چلے گا جی میری یہ مجبوری تھی، میری وہ مجبوری تھی. فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تو جناب کسی اور سے انصاف کیا کرنا ہے، ہم اپنے آپ سے انصاف نہیں کر رہے. جب ہم جہنم والے کام کر رہے ہیں تو کب انصاف کر رہے ہیں؟ وہ سارے کام ہمیں جہنم میں پھینکوائیں گے، ڈالیں گے. ہم اپنوں سے انصاف نہیں کر رہے. وہ غیرت اور غیرت مند طبقہ جو کسی کی بہن بیٹی کی طرف آنکھ اٹھانے پر قتل کر دیتا ہے، اسی بہن بیٹی کو اپنے مال میں سے حصہ دینے کو تیار نہیں ہے. کہاں ہمیں تو نمونہ بننا تھا. کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو انصاف کے علم بردار بنو. تمہیں دیکھ کر کافر دیکھے کہ ہاں یہ انصاف کرنے والے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی تھی، عیسائیوں کا ایک علاقہ مسلمانوں نے فتح کر لیا تھا اور ان سے جزیہ لے لیا. عیسائیوں کی فوج ہار گئی، انہوں نے علاقہ چھوڑ دیا، مسلمانوں نے قبضہ کیا اور پھر ٹیکس لیا بھی بنتا ہے ہمارا، ہم تمہاری حفاظت کریں گے.
उसको जिजिया कहते हैं, गैर मुस्लिमों से टैक्स लेना। अब हालात ऐसे हुए, जब वो ईसाइयों के कुफार की फौज ने दबाव डाला तो मुसलमान उस दबाव को बर्दाश्त ना कर सके, पीछे हटना पड़ा। अब वो इलाका छोड़ रहे हैं। छोड़ने से पहले एक एक के पास गए और उसके पैसे वापस किए। हम तुम्हारा दिफा नहीं कर सकते, हम चूंकि अपना फर्ज नहीं अदा कर सकते, ये अपना माल ले लो। वो रो रहे थे कि ये लोग हैं, अरे ये तो फाते थे हमारे, हमें फतह किया था, हमारे अपने भी होते तो हमें लूट लेते, ये तो पराए थे, दुश्मन थे। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान, ऐसे अपने आप को गरीदा। अरे तलवार से कम इस्लाम फैला है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से फैला है, मुसलमानों के अखलाक से फैला है। तलवार मुसलमान करने की इजाजत देता ही नहीं है। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। आप किसी इलाके को फतह भी कर लें तो आप किसी को जबरन मुसलमान ना कर सकते, ना इजाजत है उसकी। आप अल्लाह के कलमे के लिए, अल्लाह के निजाम के लिए तलवार उठाएंगे, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए। वो अल्लाह ही है जिसने भेजा अपना रसूल हिदायत देकर, लियुज़हिरहु कुल्ले, ताकि इस दीन को वो सारे दीनों पर गालिब करे। इस्लाम मगलूब होने के लिए नहीं आया, ये गालिब रहने के लिए आया है। इसको मगलूब मैं और आपने कर दिया है। मेरे और आपके अखलाक, मेरा और आपका किरदार, मेरा और आपका इंसाफ, मेरी और आपकी गवाहियां, इन्होंने मगलूब कर दिया है। कुफार भी थू थू करते हमारे इंसाफ पर और हमारे अदल पर। हम कैसे लोग हैं? हमें देखो, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 18 में फरमाया, शाहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकातु व उलुल इल्मि काइमन बिल किस्त। गवाही दी अल्लाह ने कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। फरिश्तों ने गवाही दी, अहले इल्म ने गवाही दी, काइमन बिल किस्त, अल्लाह अदल पर कायम रहने वाला है। तो अल्लाह के मानने वाले अदल की परवाह ही ना करे, ना अपने भाई से इंसाफ करे, ना अपनी मां से करे, ना अपने बाप से करे, ना अपने बेटे से करे, ना अपनी बहन से करे, इंसाफ ही ना करे, ना अपने हमसाये से, ना अपने माताए से, ना अपने हुक्मरानों से। अदलो इंसाफ, हमें अल्लाह ने फरमाया है ईमान वालों, इंसाफ पर कायम रहने वाले बनो। अब क्या ख्याल है आपका कि सिर्फ नमाजों का, रोजे का, हज का, ज़कात का ही हिसाब होगा? इंसाफ के बारे में नहीं पूछा जाएगा कि तुमने जिंदगी में कभी कोई इंसाफ की बात की है? अरे गवाही दी है, सच्ची गवाही, जो तुम जानते थे वैसी गवाही दी है। फरमाया वैन तलवू औतोरदो फइन्नल्लाह काना बिमा तामलूना खबीरा। अगर तुम गवाही देने में, बात करने में हेरा फेरी, एड़ा गेड़ी करोगे, जबान जब बंदे का दिल ना कर रहा हो, तो वो ये हमारे भाई वकील हजरात बड़े नुस्खे बताते हैं, इस लफ्ज की बजाय ये लफ्ज कह देना, बेड़ा गर्क हो जाएगा। गवाही देते हुए ये लफ्ज ना कहना, बंदा मारा जाएगा, ये लफ्ज कहना। दो, अगर गवाही से इनकार करोगे या गवाही में रद्दो बदल करोगे, या जो बात अहम थी उसको ज्यादा जोर ना दे, जो गैर अहम थी उसको उछाला जी इसने ये किया, फइन्नल्लाह काना बिमा तामलूना बसीरा। तो सुन लो, तुम जो कुछ भी कर रहे हो अल्लाह देख रहा है। ये कान खोल कर सुन लो कि तुम्हारी कोई हरकत, तुम्हारी कोई बात अल्लाह से छुपी हुई नहीं है। ये सूरह निसा की आयत नंबर 135 थी, और इसी मजमून को सूरह मायदा की आयत नंबर 8 में बयान फरमाया अल्लाह ताला ने, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीना लिल्लाहि शुहदा बिल किस्त। वही मफहूम अल्फाज के रद्दो बदल में फरमाया, ऐ ईमान वालो, कूनू कव्वामीना लिल्लाहि, कायम रहने वाले हक पर, सच पर, अदल पर, किसी की खातर नहीं, अपनी खातर नहीं, लिल्लाह, अल्लाह की खातर हक पर कायम रहने वाले बनो। अल्लाह की खातर हक पर कायम रहने वाले बनो। शुहदा, कूनू कव्वामीना लिल्लाहि शुहदा बिल किस्त, इंसाफ की,
عدل کی گواہی دینے والے، سچی بات کرنے والے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور دیکھو تمہارے کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ اکسائے کہ تم عدل نہ کرو، یعنی کافروں کی دشمنی بھی تمہیں اس بات پر نہ لے کر جائے کہ تم انصاف نہ کرو۔ کافر بھی ہو تو لازمی ہے کہ انصاف کرو۔ جو اللہ کافروں کے ساتھ بھی عدل اور انصاف کرنے کی بات کرتا ہے، تو ہمارے جو ہم اپنے بھائی بندوں سے بے انصافیاں کر رہے ہیں اس کا حساب کتاب بھول جاتے ہیں ہم کہ ہمیں اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا۔ اللہ کے سامنے حاضری کا پھر بھولے ہوئے ہیں نا ہم، یا تو ہم بھول گئے ہیں کہ ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، یا ہمیں ہے یاد تو ہے لیکن کہیں گے کوئی نہیں، دنیا داروں سے دنیا میں چل جاتی، اللہ سے بھی کوئی اونچ نیچ کر لیں گے۔ ہے کوئی ایسی سفارش جو اللہ کو پکڑ کر منوا دے کہ نہیں نہیں یہ میرا بندہ ہے؟ نہیں اس کو نہیں۔ شفاعت کے بارے میں، سفارش کے بارے میں قرآن کا جو نظریہ پتہ ہے آپ کو؟ قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن سفارش اور شفاعت صرف اس کو ملے گی جس کی اللہ اجازت دے گا، ورنہ کسی فرشتے کی، کسی رسول کی، کسی نبی کی، کسی ولی کی، کسی عالم کی، کسی حافظ کی، کسی کی جرت نہیں ہے کہ خود سے کھڑا ہو کے کہے جی اس کو ہٹا لے یہ میرا ہے، یا اس کو میں نے جانے نہیں دینا، اس کو چھوڑے نہیں یہ میرے لڑ لگا ہوا، نہیں لڑ نہیں چلیں گے۔ پہلے اللہ کی اجازت ہوگی، اللہ جس سے راضی ہوگا اس کے لیے اللہ اجازت دے گا۔ ہاں اس کی کوئی سفارش کرنے والا ہے؟ اور آپ اندازہ لگا لیں جس پر اللہ راضی ہے، اسباب بنانے پر اللہ راضی ہے، درگزر کرنا چاہتا ہے، تو وہ کہے گا ہے کوئی اس کا سفارش کرنے والا؟ تو سارے سفارشی بول اٹھیں گے جی میں ہوں، آپ کا دل کر رہا ہے اس کو معاف کرنا، یا اللہ میں ہوں اس کا سفارشی، تو بے حساب مل جائیں گے۔ تو بنیادی نقطہ یہ ہوا کہ اللہ کو منانا ہے، اور اللہ کی صفت ہے شہداء، شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ انصاف پر قائم رہنے والا ہے، اور ہمیں کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، انصاف پر قائم رہنے والے بنو، اللہ بھی انصاف پر قائم رہنے والا ہے۔ اچھا اللہ تعالیٰ تو خالق ہے، جو چاہے وہ پیدا کر دے، ایک مرد ہے ایک عورت ہے، وہ خالق ہے، اس کے فیصلے اس کی مرضی ہے، وہ بیچ والی جنس پیدا کر دیتا ہے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، پھر کیا آپ کو لگتا ہے خدا نخواستہ ہم میں سے کسی کے ساتھ یہ ہو جاتا تو کیا سوچتے ہیں؟ ہمارا تصور کیا تھا؟ وہ انصاف پر قائم رہتا ہے، اللہ عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا، وہ خالق ہے، مالک ہے، اسے کوئی روک ٹوک نہیں، ہم تو پابند ہیں ہر رکن۔ معافی چاہتا ہوں۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 میں بھی فرمایا کہ جب تم بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ کرو تو 2 انصاف پسند لوگوں کو جو تمہیں لگے کہ یہ سچے ہیں، اچھے ہیں، ان کو گواہ بنا لو اپنی طلاق کے یا اپنے معاملات کے، کیونکہ طلاق کی عدت چلنی ہے نا، عدت کے دوران اگر تم مر جاؤ تو وہ وارث، اگر وہ مر جائے تو تم اس کے وارث۔ کتنی اہم بات ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں تو لڑائی جھگڑے والے مولویوں نے جو مسائل بتائے ان سے فرصت ملے تو ہم بنیادی چیزوں کی طرف آئیں کہ یہ دین ہے، اور دین اللہ کی کتاب قرآن میں ہے، اور اللہ کی کتاب قرآن کو پڑھیں گے تب پتہ چلے گا، اور وہ بھی سمجھ کر پڑھیں گے تب پتہ چلے گا، اور سمجھ کر پڑھنے کے لیے دل اور گردہ چاہیے۔ آپ میں سے ہر کہے گا جی میرے میں بھی ایک دل ہے، 2 گردے، آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ دل گردہ کیوں نہیں ہمارے پاس ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے ضروری ہے
کہ پہلے دل اور دماغ کو تختی کی طرح پوچھ لیں، صاف کر لیں کہ اب اللہ جو کہہ رہا ہے یہ میرا ایمان ہے، یہی میرا عقیدہ ہے۔ اور اگر آپ قرآن کو پڑھیں گے سنی بن کر، شیعہ بن کر، وابی بن کر، دیوبندی بن کر، بریلوی بن کر، فلانا بن کر، ڈمکانا بن کر پڑھیں گے تو اس سے ہدایت نہیں ملے گی۔ کچھ نہیں بننا، اللہ کا بندہ بن کر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، پھر اللہ کی کتاب کو پڑھنا ہے۔ اور اسی سلسلے میں انشاءاللہ آج مغرب کی نماز کے بعد پھر حاضر ہوں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 میں جو تھا، اور سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 میں فرمایا وَاشْهِدُوا ذَوَوْا عَدْلٍ مِنْکُمْ، اور طلاق کے معاملے میں اپنے دو منصف لوگوں کو، انصاف پسند سچے لوگوں کو گواہ بنا لو۔ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور گواہی دیا کرو اللہ کے لیے، گواہی اللہ کے لیے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 135 گواہی اللہ کے لیے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 گواہی اللہ کے لیے، سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ۔ بیچ میں تمہاری ذات نہ آئے، نفع نقصان نہ آئے، تمہارے رشتے نہ آئے، تمہاری دوستیاں نہ آئے، تمہاری دشمنی نہ آئے۔ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور گواہی دو اللہ کے لیے۔ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور یہ انصاف کے لیے، اللہ کے لیے گواہی دینے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو دے رہا ہے جو بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اللہ اس کے لیے تنگی میں سے راستے نکال دیتا ہے۔ یہ تو تمہارا ایمان ہونا چاہیے۔ تم جھوٹ کی گواہی دیتے ہو، بے انصافی کرتے ہو اپنی تنگی کو آسانی میں بدلنے کے لیے۔ ارے تم انصاف کی بات کرو، سچ کی بات کرو، عدل کی بات کرو، اللہ تنگی میں سے راستے پیدا کر دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آخر میں یہ ایک اور دو حدیثیں، شاید ایک ہو یا دو ہو، یہ سیاہ ستہ کی ساری کتابوں میں ہے، بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں اور نسائی میں، 6 کتابیں سیاہ ستہ کی سب میں ہے، اور پلس مسند احمد میں بھی ہے۔ باقی اور کن کن کتابوں میں اور بھی ہو، جب اتنی نامی گرامی 7 بڑی کتابوں میں ہے تو باقی تو حدیث تقریباً ساریوں میں ہوگی۔ تو فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں اللہ کے رسول نے فرمایا انما انا بشر، لوگوں دیکھو میں بھی بشر ہوں، وانہ یاتین الخصم، اور تم میں سے کوئی جھگڑا لے کر میرے پاس آتا ہے، فلعل بعضکم ان یکون ابلغ من بعض، ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی زیادہ تیز ہو بات کرنے میں، زیادہ بول جائے، زیادہ دلیل کے ساتھ بات کرے، دوسرا سیدھا سادہ ہو، اس کو بات کرنی نہ آتی ہو، حق پر ہو لیکن بات کرنی نہ آتی ہو۔ فلعل بعضکم ان یکون ابلغ من بعض فاحسب انہ صادق، میں اس کی باتیں سن کر جو زیادہ باتیں کر سکتا ہو سکتا ہے میں مان لوں کہ یہ سچا ہے، فاقضی لہ بذالک، اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ فمن قضیت لہ بحق مسلم، سن لیں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول بھی اگر کوئی فیصلہ کر دے اور حق اس کا نہیں بنتا، آج کل کی جیسے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اللہ کے رسول تو اپنی مثال دے رہے ہیں، میں بشر ہوں تمہاری طرح لوگوں، ہو سکتا ہے کسی کی بات سن کر میں زیادہ قائل ہو جاؤں کہ یہ سچ بات کر رہا ہے اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، لیکن مال اس کا نہ ہو کسی دوسرے کا، دوسرے کا حق ہو، فَأَقْضِي فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ، تو سن لو جس کے حق میں میں فیصلہ کسی اور مسلمان کے حق کا کر دوں، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِّنَ النَّارِ، تو یہ میں اسے جہنم کے انگارے دے رہا ہوں۔ اس کا حق نہیں ہے تو لینے والے کو تو پتا ہے میرا بنتا ہے یا نہیں بنتا، جج کے پاس دلیلیں 100 دے دے، گواہ ہزاروں لے آؤ، لیکن مالک کو پتا ہے کہ میرا حق ہے یا نہیں ہے، فرمایا سن لو، یہ سارے ججوں کو
اللہ کے رسول نے ایک تحفظ دے دیا کہ تم اپنی سی کوشش کرو، حق تک پہنچنے کی کوشش کرو، سچ تک پہنچنے کی کوشش کرو، لیکن پھر بھی اگر غلطی خطا ہو جائے تو تم بشر ہو، کوئی بات نہیں، لیکن جو لینے والا ہے فمن قضیت لہ من حق مسلم فإنہ قطعۃ من النار، میں اسے جہنم کے انگارے دے رہا ہوں، جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں، فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ يَسْتُرُكْهَا، اب یہ اس لینے والے کی مرضی ہے، وہ جہنم کے انگارے خود لے لے یا چھوڑ دے۔ اور آج کی آخری روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی حدیث اسی طرح سیاستہ کی ساری کتابوں میں مسند احمد میں ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری ماں نے میرے والد سے فرمائش کی کہ تم میرے بیٹے کو کوئی تحفہ دو۔ انہوں نے ایک غلام، ایک روایت میں غلام آتا ہے، باقی میں کچھ اور مال آتا ہے، انہوں نے وہ مجھے تحفہ دے دیا، تو میری ماں تھوڑی سی اپنی خاوند کی لاڈلی تھی، اس نے کہا نہ میں تو نہیں مانوں گی، آپ لے کر جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر گواہ بنائیں تب مانوں گی۔ چل پڑے جی حضرت نعمان بن بشیر، چل پڑے، وہ گئے اللہ کے رسول کے پاس، جی یہ میرا بیٹا ہے اور یہ غلام میں اس کو ہبہ کر رہا ہوں، تحفہ کر رہا ہوں، آپ کو میری بیوی مانتی؟ وہ کہتے اللہ کے رسول کو گواہ بنائیں، تو میں آپ کو گواہ بنانے آیا ہوں۔ ایک ہبہ تھا، آپ کہتے ٹھیک ہے میں گواہ بن گیا۔ فرمایا آپ تو کمال کا تربیت کرنے والے تھے نا، کمال کی تربیت کرنے آئے تھے امت کی۔ فرمایا کیا تیری اور بھی اولاد ہے اس کے علاوہ؟ کہنے لگے جی ہاں ہے۔ فرمایا کیا ان کو بھی ایک ایک غلام ایسے ہی دیا؟ کہنے لگا جی نہیں، اور بھی اولاد ہے ان کو بھی ایسے ہی تحفے دیے؟ نہیں۔ فرمایا یہ ظلم ہے اور ظلم پر میں گواہ نہیں بنتا، جا چلا جا، میں نہیں گواہ بنتا اس کا۔ اتنا دین سینسیٹیو ہے۔ بلکہ ایک آخری بات، ایک اور 2 منٹ اوپر لے لیے ہیں، ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن عباس مرفوع حدیث بیان کرتے ہیں، فرمایا سَوُّوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّاتِ، اگر تم اپنی اولاد کو تحفہ دینا چاہتے ہو تو ساری اولاد میں برابر برابر دو، حکم ہے اللہ کے رسول کا، یہ نہیں کسی کو زیادہ کسی کو تھوڑا، نہ۔ سَوُّوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّاتِ، اپنی اولاد میں تحفہ دیتے ہوئے بھی انصاف کرو، برابری کرو، عدل کرو۔ ہم تو کسی کے ساتھ بھی نہیں کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آج مغرب کی نماز کے بعد اللہ کی کتاب قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے سلسلے میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے۔